اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز بھائیوں اور بہنوں، بہت بہت مبارک ہو۔ 12 ربیع الاول آ ہی گئی ہے۔ صرف ایک بار ایک سورت پڑھ لیں، آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ اللہ اربوں پتی بنا دے گا۔ یہ موقع سال بعد آتا ہے، کسی بھی صورت اسے مس مت کیجیے گا۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ عمل ربیع الاول کے مہینے کا اور خاص کر 12 ربیع الاول کا خصوصی عمل ہے۔ یہ تمام وظیفوں کا بادشاہ وظیفہ ہے، یہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ صرف ایک سورت قرآن کریم کی پڑھ کر آپ کے گھر کا بچہ آپ کے گھر کا ہر فرد اللہ جل جلالہ انشاءاللہ اربوں پتی بنا دے گا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، لہٰذا اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور یہ وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ کیجیے اور اس کے ساتھ خوب برکتیں سمیٹ لیجیے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل طریقہ کار بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجیے، تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور اس کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اور بھی ثواب ملے۔ بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ قرآن کریم کی ایک ایسی سورت کا وظیفہ ہے کہ اس سورت کو قرآن کریم کی سردار سورت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سردار سورت ہے اور یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، لہٰذا یہ سردار وظیفہ اس مبارک مہینے میں کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ حل ہوگی، آپ کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ کی شادی ہو یا آپ کی بہن بیٹیوں کی شادی ہو اور ان کے اچھے رشتوں کی آپ خواہش کرتے ہوں تو اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ہر قسم کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے، دشمن کے خوف سے نجات کے لیے، پہاڑ جتنے قرض سے نجات کے لیے اور قرض کی ادائیگی کے لیے، تمام بیماریوں سے شفا کے لیے آج کا یہ وظیفہ اکثیر خاص ہے۔ دوستو، اس بابرکت وظیفے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس وظیفے کے طریقہ کار کی طرف۔ اس بابرکت وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی دن اور خاص کر ہو سکے تو 12 ربیع الاول کے دن نماز پڑھنے کے بعد کسی بھی وقت، یعنی ظہر کے بعد، فجر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد کسی بھی نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 100 مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو یاد رکھیے کہ درود ابراہیمی سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو سب سے پہلے 100 مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں وہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت 41 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا،
یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو یہ سورۃ الفاتحہ کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی جو بھی تنگی ہے، جو بھی پریشانی ہے، رزق کا جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ انشاءاللہ دینے والا بن جائے گا۔ محترم ناظرین، سورۃ الفاتحہ نماز کا لازمی رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی عظیم سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل، زبور سمیت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی؟ تو ابی بن کعب نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول، مجھے ضرور سکھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز میں قرأت کیسے کرتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں بھی اس سورت جیسی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ بھی کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لازمی لکھ دیجئے۔ ناظرین، اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہیں، اور شاید قرآن حکیم کی یہی واحد سورت ہے جو اتنے سارے ناموں سے مشہور ہے۔ سورۃ الفاتحہ چونکہ اس سورت سے قرآن حکیم کا افتتاح ہوتا ہے، اسی لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس کا پورا نام فاتح الکتاب یعنی کتاب کا افتتاح کرنے والی سورت ہے۔ ناظرین، اس سورت کو افضل القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے، اور یہ نام اس کی عظمت اور رفعت پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں بھی اس سورت کے 30 نام اور بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس وظیفے کی اجازت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تمام خواتین و حضرات یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اور توجہ کے ساتھ خوب دعا مانگیں، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ آپ کو ہر میدان میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ آپ کو اتنی مال و دولت عطا فرمائے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اور آخرت میں کامیاب اور کامران بنائے۔ آمین ثم آمین۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا رحمان و یا رحیم و ضرور مینشن کر دیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔